اب میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں عالم اسلام کی عظیم علم و ادب کی نامور شخصیت محترم المقام جناب ڈاکٹر ظہور احمد ادر صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الی یوم الدین۔ صدر محفل جناب مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب اور میرے ساتھی اہل دانش مہمانان خصوصی اور معزز اور محترم علماء کرام، حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی اور مجھے بتایا گیا، حالانکہ کوئی اسے خواہ مخواہ کے جو عذر معذرت ہوتے ہیں وہ نہ سمجھیے گا، یہ حقیقت ہے کہ میں بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوں اور بڑا مشکل ہوتا ہے محافل میں شریک ہونا، لیکن ایک تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور دوسرے مجھے جب یہ بتایا گیا کہ اس تقریب کی صدارت جناب مفتی منیب الرحمان صاحب فرمائیں گے، تو میں نے کہا اب اس میں جانا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب ایک دو مرتبہ انہوں نے کہا کہ یار تو میرے مدرسے میں کبھی تو آؤ، تو میں نے کہا اچھا میں اب آؤں گا، تو مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک ہمیشہ کے لیے اچھی یادگار، حسین یادگار اور ایک ایسا لمحہ تھا کہ جو میری زندگی کا بہترین لمحہ ثابت ہوا۔ حضرت مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی، ان کے جو رفقائے کار تھے ان سے بھی میری بات چیت ہوئی اور ان کے صاحبزادگان کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد پھر ایک دو مرتبہ میں ویسے ہی گیا اپنی ضرورت کے پیش نظر، کیونکہ میں ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں، اور جہاں مجھے یہ نظر آئے کہ اس شخصیت کے پاس یا اس کے آس پاس جا کر کے علم کی کوئی نہ کوئی کرن حاصل کی جا سکتی ہے، تو میں ہمیشہ وہاں جانے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو یہی حال حضرت مفتی صاحب کا تھا۔ حضرت مفتی صاحب صرف یہ نہیں کہ ایک بے بدل عالم دین تھے، ایک عظیم دینی ثقالت تھے، ایک ایسے مجاہد تھے کہ جنہوں نے زندگی میں ہر محاذ پر جہاد کیا اور ہر محاذ پر کامیاب رہے۔ اس واسطے کہ کامیابی کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا انسان کے اندر اگر محنت اور لگن سے محنت کی نعمت ہو تو وہ پھر کام کر سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ میں نے شیخو پورہ میں ایک بہت سی جگہ خریدی ہے اور وہاں میں نے اپنی اس درسگاہ کی شاخ کھولی ہے، تو کبھی آپ وہاں بھی چلیں۔ تو میں نے کہا حضرت مفتی صاحب میری اتنی زیادہ جان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہوں، تو میں دیہاتی، بلکہ اگر آپ معذرت قبول فرمائیں تو میں جنگلی ہوں۔ تو میں نے کہا میں پہاڑوں پر چڑھنے والا اور ایک چرواہا اور ایک کسان کا بیٹا ہوں، لیکن اب میں نے اپنا رستہ بدل لیا ہے، اور رستہ یہ میں نے بدلا ہے کہ میں صرف اور صرف طالب علموں کی اور علم کی اور قلم کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے جتنا میرے پاس وقت ہو، اب بھی آپ یقین کیجئے کہ میں لکھتا ہوں، لیکن جو میں لکھتا ہوں اس کا بیشتر میں اس طرح تکیے پر لیٹ کر کے لکھتا ہوں، کیونکہ کمر میں بھی تکلیف ہے،
بوڑھے ویسے ہی جواب دے گئے ہیں، اور باقی دوسری صحت جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کام ضرور کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال میں نے مفتی صاحب سے معذرت کی اور دعا کی کہ کہنے لگے آپ اگر وہاں آ جاتے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جو میرے طلبہ ہیں ان کو عربی سکھائیں، آپ اگر نہیں سکھا سکتے تو کوئی ہمیں رستہ بتائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو اتنی بات ضرور سمجھا دیں کہ کوئی بھی زندہ زبان اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کو وہ زبان پڑھنا ہے، وہ زبان بولنا ہے، اس زبان میں آپ نے لکھنا ہے۔ ان تینوں کاموں کے لیے الگ الگ سے پوری محنت اور مشقت اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، تو حاصل ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑھنا آ جائے تو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جائیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ وہ زبان جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لکھنا آ جائے تو لکھنا شروع کر دیں، بیٹھ جائیں، لکھیں گے، ایک دن ایک سطر بھی آپ نہیں لکھ پائیں گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ صفحات کے صفحات لکھتے چلے جائیں گے۔ اور یہی حال بولنے کا ہے، گفتگو کرنے کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے عربی کے قواعد پڑھ لی ہیں، صرف اور نحو پڑھ لی ہے، تو مجھے آپ عربی پڑھنا بھی آ جائے اور لکھنا بھی آ جائے اور بولنا بھی آ جائے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ زندہ زبانیں اس طرح نہیں آتی۔ بس اتنی سی بات لوگوں کو بتا دیجیے، میرا خیال ہے مجھ سے آپ بہتر کام کر سکتے۔ اور پھر میں آپ سے یہ نہیں ایسے کوئی وہ مروت میں نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ میں حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ عربی اور اسلامی علوم پر کمانڈ رکھتے تھے، اور ان کے پاس جو لوگ رہے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے اور ان سے میرا رابطہ رہا ہے۔ ان میں صرف ایک درویش ہے جس کو میں میرا خیال یہاں ذکر کر دوں تو کافی ہوا، ان کے ساتھ بھی رہے، ان کی درسگاہ میں بھی کام کرتے رہے، ان کے شاگرد بھی تھے، خود وہ فرماتے تھے، اور وہ تھے مولانا عبدالحکیم شرف قادری، اللہ تعالیٰ طریق رحمت کرے۔ تو میرے قریب ہی رہتے تھے، تو جب بھی کوئی میری کتاب ان کے پاس جاتی تھی، اردو میں ہو یا عربی میں ہو، تو وہ اس کے بارے میں 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے تقریر کے ضرور لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ وہ سب میں نے سنبھال کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور میں نے اپنے بڑے بیٹے کو بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ جو فائل ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں، اگر ان کی کوئی ضرورت پڑے، کوئی پوچھے تو بتا دینا، دکھا دینا۔ تو بہرحال حضرت مفتی صاحب نے بڑا کام کیا، اتنی باقاعدگی سے، محنت سے، توجہ سے اپنی درسگاہ کو، اور پھر یہ ہے کہ مسلک کے اہل علم کو، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت الجماعت کے لوگ جو ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ ایک ادھر جا رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے جدھر وہ جا رہا ہے ادھر میں نہیں جانا، میں ادھر جاؤں۔ مجھے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب میں نیا یونیورسٹی میں لیکچرر لگا تھا، تو اس سے پہلے میں نے تحریک ختم نبوت میں جو ہے جیل بھی کاٹی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ مجھے اس وقت میں بچہ تھا لیکن مجھے تقریر کا شوق تھا، مجھے پکڑ کے لے گئے، جب لاہور لائے تو کہنے لگے اس کو پوسٹل جیل میں بھیجتے ہیں۔ تو میں اب ڈرا، میرے ساتھ 1-2 آدمی تھے اپنے پیشاب کے، تو ان سے میں نے کہا کچھ بچائیں، تو ایک حکیم صاحب تھے، کہنے لگے میرے پاس نسخہ ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کا نسخہ اگر مجھے آپ کے ساتھ رکھ سکتے، بچوں کے جیل میں مجھے یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو جب گئے نا اس کے سامنے، مجھے یاد ہے کہ اس کا محمد یاد لگ اس وقت سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے، تو ان کے پاس جیسے کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے اے جڑا ہے نا یہ منڈا نہ سمجھے، یہ بہت جو ہے یہ بالغ اور پتہ نہیں شالغ پتہ نہیں کیا ہے، یہ سارے کھودے ہوتے، کھودا آپ سمجھتے ہوں گے کہ جن کی داڑھی مونچھ آتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہنسے، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس حیثیت سے میں پھر اب کچھ اپنے جو کچھ کرتا رہا کیا میں نے، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنے بزرگوں سے، دوستوں سے جو تعلقات رکھے، ان کی بنیاد پر ان میں سے خواجہ صاحب کو میری اس قربانی کا اور ان تقریروں کا پتہ تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ ظہور میاں ایک بات یاد رکھنا، انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، میں آپ کے سامنے بلا کم و کاس وہ کہنا چاہتا ہوں
مجھے کہنے لگے کہ یہ سارے جڑے سنی نے یہ وڈے غیرتی نے، یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی اور ساڑی سرگود شاہ دی زمانے غیرتی جو ہے غیرت مند نہیں کہتے. غیرتی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اتنی آگ ہو حسد کی کہ وہ اپنے آپ کو بھی جلائے اور دوسروں کو بھی جلائے. تو میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کی بڑی عنایت ہے، آپ نے مجھے ان سے کوئی توقع نہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آج سرگودے میں تقریر کریں اور کل خوشاب میں کرنی ہے، پرسوں وہاں مجھے وہ چادروں میں لپیٹ کے لے جاتے تھے. پھر جب مجھے پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی تو میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. تو مجھے پتا ہے سارا سچیوں کا جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے. تو خیر آپ کی بڑی مہربانی. تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے بڑی کوشش کی اکٹھا کرنے کی، لیکن کمال ہے مفتی عبد القیوم ہزاروی کا کہ اس نے دینی مدارس کے اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے اکٹھا کر لیا اور جمع کر دیا، یہ ان کا کمال ہے. بہرحال میں سمجھو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں شاید بہت پھسل گیا ہوں. یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے جب پھسل جائے تو وہ پتہ نہیں کہاں جا کر رکتا ہے. تو اس واسطے میں معذرت خواہ دو باتیں آپ سے کہہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے بڑے کام کیے، بڑے علمی اور تدریسی دینی تعلیمی، لیکن ایک کام میں یہ کہتا ہوں اور پھر آج جھجک کہتا ہوں کسی کا لحاظ کیے بغیر کہ ہمارے اہل سنت اور جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے کوتاہی کی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح تعارف، ان کی شخصیت کو، ان کے علمی مقام کو سمجھے ہی نہیں، بتایا ہی نہیں. باہر کے لوگوں کو کیا بتاتا تھا. لیکن حضرت مفتی صاحب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک کام کرنا ہوتا ہے، ایک کام کے آدمی سے کام لینا ہوتا ہے، یہ بڑے کمال کی چیز ہے. تو مفتی صاحب ان لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے ایک مصری تو پہلے میرے پاس تھا عربی کے شعبے کا جب میں صدر تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی درسگاہ میں بھی گیا. تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ کچھ کام کر لے گا؟ میں نے کہا جی کام کیوں نہیں کرے، سب کر لے گا. کہنے لگے نہیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عربی کلام ہے یار اس کو آج تک ہم صحیح معنی میں ایڈٹ کر کے پیش نہیں کر سکے. میں نے کہا مفتی صاحب اس کی تو بڑی سخت ضرورت ہے. میں نے جب حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر سنا تو مجھے یقین نہیں آیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت ایک نعت خوان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت، میں پڑھتا سنتا رہتا ہوں اور پڑھا میں نے کہا اتنی ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت علم کی دنیا میں پہاڑوں کے پہاڑ. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب نے اس مصری سے حضرت کا جو عربی کا کلام ہے اس کو عرب دنیا میں پہنچایا. اور آج آپ حیران ہوں گے کہ اکثر و بیشتر میرے پاس رسائل آتے ہیں، کتابیں آتے ہیں، وہ عرب جو ہے ان کو بھی میرے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یار اے پاکستان ایک بندہ جڑا عربی جانتا ہے، وہ بھیج دیتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عربی کا شاعر عربوں نے مان لیا. اور یہ کمال جو ہے اور یہ خدمت عظیم جو ہے یہ حضرت مفتی عبد القیوم ہزاروی کے حصے میں آئی ہے. میں اس بنیاد پر ہی ان کو سلام کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب سے آخر میں ہے ہزارہ کی جو سرزمین ہے وہ بڑی مردم خیز زمین ہے. وہاں سے کیا کیا شخصیات اٹھی ہیں. میں کل بھی اپنے ایک شاگرد سے کہہ رہا تھا اور اس کا تعلق اسی علاقے سے ہے. وہ میں نے کہا شریف آدمی تم اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دو موضوع اکٹھے بتاتا ہوں، کسی ایک کو پکڑ لو. کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہزارہ کے علماء جنہوں نے لاہور اور اہل لاہور کو رنگ دیا ان پر پی ایچ ڈی کا تھیسس. اور دوسرا جو ہے میں نے کہا یار یہ جو کشمیری بھائی ہے ہمارے، یہ تو لاہور کی جان ہے، لاہور کی تاریخ کا باتیں کا جھومر ہے. کیوں نہ ہو، اقبال کشمیری تو تھا، اس نے تو پاکستان کا نظریہ دیا، پاکستان کا فکر دیا، خیال دیا اور مسلمانوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا. اور کمال یہ کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خود کام کرتے ہیں. اقبال نے
مسلمانوں کو بھی سنبھالا اور مسلمانوں کو لیڈر بھی دیا، اور لیڈر سے یہ کہا کہ یہ تیری قوم ہے، ان کی قیادت کر، اور قوم سے کہا کہ یہ تمہارا لیڈر ہے۔ یہ ہے اقبال کا کمال، بڑی بات ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے اے تھوڑا پیو ہے، وہ جب کہہ دیتی ہے تو سارے جو ہے وہ اگر ایسے نہ ہو تو ویسے نہ ہو، ایسے جیسے نہ ہو، تو بہرحال وہ ماں کی بات سچا مان کے اس کے پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ تو اقبال کے کہنے پر اقبال نے ماں کی حیثیت سے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ تمہارا لیڈر ہے، اور اس لیڈر نے پھر پاکستان بنا دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد علی جناح ہندو مزاج نہیں تھا۔ آج کل ہندو مزاج مسلمانوں کی کثرت ہے، اکبر کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے کہ ہندو مزاج مسلمان۔ اور مزاج کا یہ معنی نہیں ہے کہ جناب تھوڑا کیسا ہے مزاج، جناب نو نو، مزاج جو ہے یہ باب مفاعلہ ہی کا مصدر ہے، مازج یمازج ممازجۃ و مزاجا، جیسے جاہد یجاہد مجاہدۃ و جہادا، اور قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتالا، تو میں یہ بھی ایسا ہی مصدر ہے۔ تو محمد علی جناح ہندو مزاج مسلمان تھا، ہندو شناس تھا، اس نے وقت سے پہلے ہندو کو پہچان لیا تھا کہ ہندو کیا چاہتا ہے۔ یہاں ہمارے اس لاہور میں محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ جب آزاد ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں ہندوؤں کا آزاد ہندوستان ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے یہ کہ اگر ہم ان لوگوں کی قدر کریں، کشمیریوں پر بھی کام کروائیں۔ آپ مجھے بٹھانا چاہتے ہیں تو کشمیریوں پر بھی کام ہونا چاہیے، اس واسطے کہ جو اقبال نے کہی ہے بات کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔